السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے نے کل سے ایک بھونچال مچائے ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز 2 دن میں مستعفی ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے خبر تو بنتی ہے، ایک بڑی خبر ہے، خاص طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 9-10 مہینے میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے اور 1 سال تک تقریباً ٹینور رہتا ان کا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کا اچانک بالکل آپ جانتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اتنی پاورفل سیٹ ہے، بالکل ایک معراج ہے۔ جب ججز شروع کرتے ہیں، ہائی کورٹ جج بنتے ہیں، تو اس کے بعد تو اپنی معراج کو پہنچنے سے اتنے کم فاصلے پہ، یعنی چند ماہ کے جب وقت رہ گیا تھا، تو یہ مستعفی ہو گئے۔ تو یہ ایک شاکنگ تھا، اپسٹ تھا بہت سے لوگوں کے، ان کی حامیوں کو تو لگا ہی دھچکا، جو ان کے مخالفین یا ناقدین ہیں ان کو بھی ایک سرپرائز ملا۔ یہ جسٹس صاحب نے ایک طرح کا سرپرائز تو دیا۔ اب اس میں آج کی ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ریزن کیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن نے کیوں مستعفی ہوئے، پیچھے کیا چل رہا ہے، اور کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ کیا مستعفی ہو، اور کیا اور بھی استعفے آئیں گے۔ اس کی وجہ اصل بات جو اس وقت چل رہی ہے کہ اور استعفوں کی افواہیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ اور جج صاحبان بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں آج کی ولاگ میں۔ جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقے میں سے متعارف کرائیں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، آل ویڈیوز کریں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا استعفیٰ تو جو سمجھ آتا ہے، بات قابل فہم ہے۔ ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی اور کافی تیز چل رہی تھی، کافی سپیڈ اپ تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان اکثر ججز کے خلاف شکایتیں آتی بھی ہیں تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل ریفر نہیں کرتی، اتنا ایکٹیو ادارہ رہا نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں تو یہ بہت ان ایکٹیو رہا، کوئی زیادہ کارروائی نہیں ہوئی۔ میرے خیال لاسٹ جو ہوئی تھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، وہ بھی بہت تیزی سے، وہ 1-2 دن میں ہی ایسے لپیٹ دی گئی تھی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے بعد معاملات جانے تھے، وہ پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، لیکن انہوں نے، قاضی صاحب نے بڑا ٹیکٹفلی اس کیس کو لڑا اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل جانے ہی نہیں دیا۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے ریفرنس چیلنج کیا، پھر اس میں بینچز بنے، پھر ججز پہ انہوں نے اعتراض کیے، کچھ ججز الگ ہو گئے اور ان کے اعتراضوں کو مانا بھی گیا۔ ویسے یہ بھی دلچسپ بات ہے، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جج پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، جس طرح ماضی میں بھی ہوا ہے کہ سردار جسٹس چیف جسٹس عطا بندیال پہ بھی اعتراضات نہیں مانے گئے، لیکن جس طرح سردار طارق مسعود پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے اپنا مائنڈ شو کر لیا، جس طرح جواد خواجہ نے کیا، تو وہ الگ نہیں ہوا اس بینچ سے۔ ملٹری کورٹ سالے ٹرائل کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے اپیل کی بات کر رہا ہوں۔ تو خیر، قاضی صاحب اس کے ایشو کو اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ ایک بڑا جو فیکٹر تھا، جو بہت بڑا فیکٹر تھا، قاضی صاحب کو وکلاء کی سپورٹ تھی، بہت بڑی سپورٹ تھی، ایک میجر سپورٹ تھی۔ کراچی کے وکلاء، بڑے بڑے وکلاء ان کے ساتھ تھے، سندھ بار ساتھ تھی، سپریم کورٹ بار آسمہ جہانگیر گروپ کے ساتھ ہے، اور حامد خان گروپ بھی۔ قاضی صاحب کا معاملہ دلچسپ اس لیے تھا، ان کے خلاف ریفرنس ایک سراسر ایک بدنیتی بھی مبنی، اور لگ رہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو سزا دینا چاہ رہی ہے۔ خاص طور جنرل فیض حمید کے بارے میں تاثر تھا کہ چونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کیس میں انہوں نے ان کا نام لکھ لیا اور کمنٹ سخت تھے، اور فیصلہ ایسا تھا کہ جو ان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں، آئندہ چیف جسٹس بننے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے وکلاء کے دھڑے عام طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقع کو پسند کرتے ہیں، تو وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ 2 بڑے گروپ یہاں پنجاب کے اور اوور آل سپریم کورٹ بار کے وکلاء کے ہیں، حامد خان گروپ اور آسمہ جہانگیر، وہ دونوں ان کی حمایت میں تھے۔ کراچی کے وکلاء نے بہت زیادہ حمایت کی، بلکہ جو ٹاپ لائر سے اچھے منیر ملک برا اور بڑے سینئر وکلاء نے ان کا کیس لڑا بھی تھی، معاونت بھی ان کو کی۔ تو قاضی صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے کیس لڑنے میں کامیاب ہوئے، اور بہرحال انہوں نے فائٹ بھی کی، اسٹرانگ، ایک نرو کا، بلکہ ایک آئرن مین ایک طرح کے لگے، انہوں نے نرو سے مضبوط تھے، انہوں نے کافی ان کو وہ خاص طور پہ عدالت میں کافی سخت ان کو گرل بھی ہوا، کیا گیا، ان کو بھی کیا گیا، وہ جذباتی بھی ہوتے رہے کئی دفعہ۔ ان کی مسز پہ بھی ایک سماعت میں بہت سخت سوالات اور ایسے ہوئے تھے۔ کافی مشکل ٹائم تھا اور کافی لمبا ہو گیا اس ٹائم، میرے خیال 1 سال سے زیادہ تو چلا ہی ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنے نرو اپنے مضبوط رکھے ہیں، کنٹرول رکھے ہیں اپنے آپ پہ، اور باہر لڑتے رہے ہیں۔ ایک فائٹنگ اسپرٹ ان کے اندر تھی، اور ان کو سپورٹ بھی تھی، وہ سپورٹ بھی بڑا بڑا کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اور جسٹس صاحب جو ہے، ان کو وکلاء بالکل خلاف، سارے دھڑے، کوئی ان کی حمایت میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اصل میں جب لاہور ہائی کورٹ جج تھے تب ان کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کہی جاتی تھیں کہ جو زیادہ پسندہ نہیں تھی، کہ بہت اچھا امیج نہیں تھا وکلاء میں، ہائی کورٹ کے وکلاء میں بھی اور سپریم کورٹ کے وکلاء میں بھی۔ حامد خان گروپ بھی ان کا مخالف تھا، اور دوسرا جو آسمہ جہانگیر گروپ اب وہ
احسن بون اور اعظم الدین تارڑ اس کو لیڈ کر رہے ہو، تو بڑے زبردست طریقے سے مخالف تھے. نون لیگی بھی مخالف تھے، پیپلز پارٹی والے مخالف تھے، پی ٹی آئی والے بھی ان کی حمایت میں نہیں آئے. تو وہ بالکل ایک طرح کے وکلاء کے محاذ پہ جسٹس مظاہر نقوی آئسولیٹ ہو گئے تھے. تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، قاضی صاحب ان کے خلاف پہلے ہی لکھ چکے تھے درخواستیں کہ بھئی عطا بندیال کو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہونی چاہیے اگر ایلیگیشنز آئی ہیں کسی جج کے خلاف. سینئر ججز میں سردار طارق مسعود تھے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میں وہاں پہ بھی ان کی میجورٹی نہیں رہی تھی. صرف جسٹس اعجاز الاحسن سپورٹ کر رہے تھے یا کچھ حد تک سم ہاؤ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. 5 رکنی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں 3-2 کی تو بڑی واضح تھی، اور جسٹس بھٹی صاحب کے لیے بھی آسان نہیں تھا. تو بیسیکلی 4-1 والی پوزیشن بنی ہوئی تھی. تو وہاں پہ تو ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں لے جانے کی، وہاں ایک چھوٹا بینچ ہی بنا اور اس بینچ کا بھی نظر آ رہا تھا کیا فیصلہ ہوگا. تو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی نہیں روکی نا سپریم کورٹ نے. پہلے قاضی صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے روک دی تھی، ان کو بلکہ جانا ہی نہیں دیا تھا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو یہاں پہ وہ کارروائی چل رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی وٹنسز گواہوں نے آنا ہے، اور اس کے بعد کافی امبیرسمنٹ کافی زیادہ ہوگی. بعض لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیس اس طرح چل رہا تھا کیونکہ ان کے خلاف کافی سارے اس طرح ثبوت تھے، اور ایک نہیں تھا، کافی زیادہ الزامات تھے کئی قسم کے. وہ وکلاء یہ کہتے ہیں کہ، اور کورٹ رپورٹرز وغیرہ کا بھی جو اس بارے میں ان ٹچ رہتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، ان سب کو کہنا یہ تھا کہ جسٹس صاحب کے لیے آسان کام نہیں تھا. جسٹس نقوی کے لیے بہت مضبوط کیس تھا ان کے خلاف، اور اس کا نکل جانا. پھر آڈیو لیک بھی اب جانتے ہیں کہ آڈیوز بھی ان کی ہوئی جب رضا کے ساتھ، اور معاملات ایسے تھے کہ ان کا نکلنا ایک طرح کا کوئی معجزہ ہی ہوتا. اور ویسے ہی جسٹس مظاہر نقوی فوجداری کے اچھے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، ماہر تھے جیل ایشوز میں. یہ بہت ساری جو زیادہ تر فوجداری کے وہی سنتے ہیں، بلکہ اب ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں ایک گیپ خلا پیدا ہوا ہے. اور میرے خیال میں اب جو نئے جج لائیں گے اس میں یہ دیکھیں گے کہ فوجداری کا کوئی ماہر ایسا جج ہونا چاہیے جو فوجداری کیسز جس سے تجربہ ہو، یعنی بطور وکیل فوجداری وکیل ہو، اور بعد میں پھر آگے وہ ایکسپرٹیز اس کی آگے چلے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب ایک ٹف فائٹ کریں گے، اینڈ تک جائیں گے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. اور ان کے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے بھی کچھ چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں جو لے آئے، لیکن وہ لگتا ہی یہ ہے کہ معاملات ان کو نظر آ گئے اس طرح کے، یا پریشر. تو صورتحال اصل میں بالکل ان کے لیے فیوریبل نہیں تھی، میڈیا میں بھی نہیں تھی. اور اس طرح اس وقت سیاسی صورتحال بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور وہ ایک پورا اگلا جو سیٹ اپ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بھی بالکل اینٹی اور ان فرینڈلی ان کے لیے بن رہا تھا. تو انہوں نے ججمنٹ آنے سے پہلے، سپریم جوڈیشل کونسل کی ججمنٹ آنے سے پہلے ریزائن کر دیا کہ بھی، کیونکہ ایز پر لا سپریم جوڈیشل کونسل ریٹائر ججوں کی سماعت نہیں کر سکتی. بلکہ ایک کیس ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آیا تھا چیف جسٹس عطا بندیال کے دور میں. تو 2 رکنی بینچ، وہ عافیہ شیر کیس ہے کیا شیر بانو کیس ہے، تو وہ اس میں ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی کہ جج جو ریٹائر ہو جائے، 2 رکنی بینچ تھا گرچہ، لیکن اس کے بارے ایک اس کا فیصلہ موجود ہے. جب تک اس فیصلے کو اس سے بڑا بینچ اسے ختم نہیں کر دیتا، یعنی فیصلہ وہ پھر ختم ہو جائے گا، اور بڑے بینچ کا، فل بینچ کا، 3 رکنی بینچ کا یا اس سے بڑے بینچ کا معاملہ چلے گا. اس پہ اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا گیا، ابھی بھی اٹھایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو سماعت آگے کرنا چاہ رہے تھے. پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے میں آیا تو ہم اس کو کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ جائیں. بلکہ انہوں نے کمنٹ بھی دیا کہ اگر فیصلہ جج کے خلاف آ رہا ہو، اور کونسل میں سے، سپریم جوڈیشل کونسل میں سے کوئی دوست جج اسے بتا دے تو وہ تو ریزائن کر دے گا، تو ریزائن کر کے بچ جائے گا. تو وہ جو ادارے کی بدنامی ہے اس سے کیا ہوگا. پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے، میں اس پوائنٹ کو نہیں کہہ رہا کمزور پوائنٹ ہے، یہ ٹھیک بات ہے. لیکن بہرحال ہوتا ہی ہے کہ جج صاحبان کا، کیونکہ عدالتوں سے ان کو نکلنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا، تو ان کا استعفیٰ دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور اسی میں سمجھ لے آتا ہے چلے ٹھیک ہے استعفیٰ ہوگی، اس کے بعد اس کو وہ کیا نہیں جاتا اس کے معاملے کو. عام طور پہ ہوتا یہی رہا ہے کہ ماضی میں بھی اکثر ججز کے خلاف جو شکایت ہوئی ہے وہ وہاں پہ ریزائن کر دیتے ہیں. تو خیر ابھی انہوں نے پھر کہا، لیکن پھر وفاق نے بھی انٹرسٹنگلی اٹارنی جنرل ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وفاق اس کو نیا قانون لانا چاہتا ہے، اس کو بدلنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ ریٹائر ججز کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرے. تو خیر انہوں نے، قاضی صاحب نے اب اس کو، اس معاملے کو الیکشن کے بعد کے لیے ڈال دیا کہ ظاہر نئی پارلیمنٹ آئے گی وہی قانون سازی کر سکے گی. تو یہ اب توقع جسٹس مظاہر نقوی صاحب ریزائن کے بعد بھی ابھی بھی پریشر تلوار لٹک رہی ہے. اور اس کو آپ کافی حد تک قوی امکانات سمجھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو اسمبلی ہوگی
تو وہ اس طرح کے قانون پاس کر دے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کا اس کا مینڈیٹ زیادہ وسیع ہو جائے گا, ریٹائر ججز کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی. اور اگر ہوا ریٹائر ججز کے خلاف تو پھر یہ معاملہ آگے تک جائے گا, پھر یہ ثاقب نثار بھی اس کے ساتھ میں آئیں گے اور لوگ بھی ساتھ میں آئیں گے. تو یہ تھا بہرحال. لیکن جسٹس نقوی صاحب نے بہرحال آگے فائٹ کرنے اور اینڈ تک لے جانے کے بجائے اس معاملے کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, جس پہ بعد ان کے حامیوں کا بھی خیال یہ ہے کہ انہوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا, ان کو لڑنا چاہیے تھا, فائٹ کرنی چاہیے تھی. اچھا, جسٹس نقوی صاحب کا تو یہ پوزیشن ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کیوں کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کارروائی نہیں چل رہی. ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا جو سردار طارق مسعود جو ریفرنس کی سکروٹنی کر رہے تھے, جن کو بھیجے گئے تھے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس دابت دیال نے, انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کے خلاف بھی ریفرنس خارج کر دیا تھا کوئی شواہد نہ ہونے پہ, اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی خارج کر دیا تھا. تو ابھی تک کوئی ریفرنس نہیں تھا, لیکن یہ چنید ہے, یہ کہا جا رہا ہے, بلکہ آج جنگ میں انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے گا اور کافی اس میں ٹھوس مواد ہوگا, اور کافی سارے مواد میں انصار عباسی صاحب نے دعویٰ کیا کہ کئی محکموں نے مواد جمع بھی کیا. اصل ان پہ ایک الزام یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کا کیس ہے جس کو لیز دی گئی تھی, لیز میں ایکسٹینڈ کیا گیا تھا سی ڈی اے کی رکاوٹ کے باوجود. یہ جو اسلام آباد کا جو ڈیولپمنٹ ادارہ ہے, تو اس کے باوجود اس میں غالباً اس میں ثاقب نثار تھے ان کے ساتھ اس بینچ میں, لیکن یہ بھی شامل تھے. اب اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ماضی میں اسی کی وکالت کرتے رہے ہیں, اسی بلڈنگ کی وہ جو پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کے وکیل تھے, تو پھر جب ان کو اصولی طور پر اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ظاہر ان کی ایک باعث پوزیشن تھی, جس آپ جو بھی کسی کاروباری ادارے کے آپ کسی کے آپ وکیل رہے ہوں, تو کل کو آپ بطور جج آپ کے پاس اس کے خلاف کیس آئے تو پھر آپ کا بندہ نہیں, آپ کا باعث ہو سکتا ہے. اور ان میں اعتراض بھی کیا گیا تھا, لیکن وہ اعتراض ثاقب نثار ریجیکٹ کر دیا تھا. کہ میرا خیال ہے یہ یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے کوئی بہت بڑی وجہ نہیں بن سکتی, کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا, اس فیصلے پہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے, لیکن اعتراض بدنیتی ثابت نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ کئی ججز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس پہ بھی سپریم کورٹ کے کئی فیصلے آ چکے ہیں, تو جج صاحبان کو اپنی مرضی ہے کہ وہ اعتراض پہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. تو خیر, لیکن بعض لوگوں کا ایک بار نظر آتی ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی فائٹ کرنے کو ترجیح نہیں دی, تو انہوں نے سائڈ پہ ہو جانا اور اپنی بعض لوگ ان کے حامی تو یہ کہتے ہیں عزت بچانے کو ترجیح دی, لیکن ان کو لڑنا چاہیے تھا. ان کے کچھ لوگ, ان کو میں نے دیکھا ہے کچھ بعض کورٹ رپورٹرز بھی اس پہ ناخوش ہوئے ہیں, اور لکھنے والے حامی بھی لوگ ان کا خیال تھے ان کو فائٹ کرنی چاہیے تھی, اینڈ تک کے اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. اگر آتا بھی تو فیس کرتے الزامات کو. جب آپ ایگزٹ کر لیتے ہیں, ریزائن کر دیتے ہیں, تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کے پاس اپنے دفاع میں کرنے کہنے کچھ ہے نہیں, یا آپ کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہے, یا آپ کے الزامات جو ہیں اس میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, آپ اس میں فائٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ٹف چیزیں تھیں, ٹف, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی بہت سخت لفظوں میں ان کے بارے میں کہہ بھی چکے ہیں, کیونکہ یہ پاناما ججز میں سے تھے, بلکہ عمل درآمد کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب کو اور مسلم نون کو تو خاصے شدید قسم کے تحفظات ان کے بارے میں تھے, اور وہ اس بات میں یقینی بات ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیف جسٹس بنے روکنے کی. اور جو حالات ہیں اس میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے یہی چاہتی, کیونکہ ملٹری کورٹس میں سول اور ٹرائل کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا بولڈ اور بڑا ضرورت مندانہ فیصلہ تھا. اس کے بعد بہت سے طاقت اور حلقے ناراض ہے, تو دباؤ ایک وجہ ہو سکتی ہے, تھوڑی سی ان کا حوصلہ یا ٹف نہ ہونا, نروز نہ ہونا, یا اپنے آپ کو ایک مصیبت میں نہ ڈالنا. اور سارا اگلے کئی مہینے چلنا تھا, یہ ٹرائل, میڈیا ٹرائل چلنا تھا, اور چیزیں چل رہی تھی. یقینی بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی آنا تھا ان کے خلاف, اور چیزیں بھی تھی. ایک مجھے سورس سے پتہ لگا کہ کچھ وہ اپنے ہی لوگوں سے بھی ناراض تھے, کیونکہ ان کا ایک نوٹ ان کا جو ابھی چند دن پہلے لیک کیا گیا, اور یہ جسٹس مظاہر نقوی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, جس میں انہوں نے شکایت کی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی تیز کر رہی ہے اور زیادہ کر رہی ہے اور نامناسب, انہوں نے اس پہ احتجاجی لکھا خط, وہ 5 دسمبر کا لکھا ہوا ہے. تو اس کو مہینے بعد اس کو لیک کرنا ان کے اپنے دوستوں کی طرف سے, یہ بھی شاید ان کو ناگوار گزرا ہو. بہرحال یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ بڑے ریزنز اور ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی میرے خلاف ریفرنس آئے, وہ چلنا شروع ہو, اور پھر نواز شریف کی حکومت, فیڈرل حکومت ہو, میڈیا ٹرائل ان کے کہنے پہ نون لیگ یہ سوشل میڈیا میں بہت ان کے خلاف ٹرول کر رہے تھے.
تو یہ سارا کچھ ہی کئی مہینے تک یہ ایک ہارڈ اور ٹف قسم کا معاملہ چلنا تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ مجھے چیف جسٹس تو یہ نہیں بننے دیں گے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالی رکھیں گے اور مجبور کر دیں گے کہ بھئی میں چھوڑ دوں۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے ہی چھوڑ دوں، تو چھوڑ تو دیا ہے انہوں نے، اب ان کی جان چھوٹ جاتی ہے یا نہیں، گل اخلاصی ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ آسان نہیں ہے کہنا۔ جس طرح میں نے کہا کہ وفاق نے اندیا دیا ہے کہ وہ قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل ریٹائر ججوں کے خلاف بھی کارروائی کر سکے۔ اگر یہ ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف لازمی کیس بنے گا، اور دیگر پاناما ججز کے خلاف بھی۔ میاں نواز شریف صاحب اس پہ بڑے غصے میں ہیں اور وہ اپنی طرف سے سوچ ہی بیٹھے ہیں یہ ایسا کرنا۔ اب یہ تو ممکن ہے فیض حمید اور جنرل باجوہ، یہ لوگ کچھ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں سابق، یہ تو بچ جائیں، لیکن جوڈیشری کے لوگوں کو بچانا اس لیے بھی شاید ممکن نہ ہو کہ قاضی فائزی صاحب بھی ان کی سپورٹ میں بالکل نہیں ہے، اور قاضی صاحب اس معاملے میں وہ رول ادا نہیں کرنا چاہتے جو عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ایکس بندوں کے ساتھ کرتی ہے۔ تو بہرحال ہاں، آخری پوائنٹ رہ گیا، کہا یہ جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں مزید ججز کے بھی آئیں گے، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، سوشل میڈیا میں لوگ نام بھی ان کے لکھ رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے، ایسے اور مزید جج صاحبان استعفے نہیں دے رہے، نہ ان پہ کوئی دباؤ ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے، اور اگر ہوا بھی تو وہ فائٹ کرنے والے لوگ ہیں، فائٹ کریں گے، لیکن ابھی ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ نہ میرا نہیں خیال کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، لے کے جائیں گے، البتہ جن کے خلاف تھی کارروائی وہ اپنی جگہ ہے معاملہ، تو ایسے لگ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل اگلے کچھ عرصے کے لیے شاید تھوڑی ان ایکٹیو ہو جائے، جب تک کوئی نئی اسمبلی نہیں آتی، اور اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے وہ پھر ہم سب دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔